وہ دن جو چینی صدر نے پاکستان کے لیے وقف کر رکھا تھا، اپنے ملک سے تو وہ نکل آئے تھے، وہ دن انہوں نے اسپینڈ کیا جا کے احمد آباد گجرات، اور وہ پھر مودی کے آبائی گھر گئے، اور یہ وہ ہمارے لیے کتنی وہ شرمندگی کا باعث تھا۔ جو بھی پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ کیوس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، میرے منہ میں خاک کوئی بھی انہونا واقعہ ہو گیا، ہمارے لیے کتنی سبکی کا باعث ہو۔ سر پچھلے دنوں جو سچویشن چل رہی تھی جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ ایسی ایس سی او کانفرنس کو ہی ڈیلے کرنے کے لیے یا اس میں ڈسٹربنسز کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا؟ قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے رہے، ادھر سے ایک طرف اس سے سنتے تھے میر جعفر میر صادق، ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری بات کرتے ہیں، قمر جاوید باجوہ کو ہم یاد نہیں رکھتے۔ اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولنا کون سے سیکھے ماشاءاللہ، خود پہلے ایک دن کہتے ہیں 2 دن تک میں خیبر پختونخوا میں ہی رہا ہوں، پھر کہتے ہیں میں 4 گھنٹے تھا ادھر پکٹ میں تھا، پھر مجھے پتہ چلا، پھر میں گیا۔ اور یہ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، پچھلے ہفتے جب ہم بات کر رہے تھے نصرت صاحب سے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کافی کیوس کی ایک سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ اگین اس کے پیچھے کافی فیکٹرز تھے جن میں ایک تھا پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ۔ اس کے بعد اب یہ ہفتہ آ گیا ہے ایس سی او کانفرنس جو آنے والی ہے، اس کی کافی تیزی سے تیاریاں ہو رہی ہیں پورے ملک میں۔ ایک بار پھر راستے بند ہو رہے ہیں، سگنلز بھی کیا پتہ چلے جائیں، اور وہی بات ہے شادی ہالز ریسٹورینٹس ہر چیز بند ہو رہی ہے، ایک بار پھر ساری چیز اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گی۔ لیکن کیا اس سب کے پیچھے کوئی اسپیسیفک اسکرپٹ یا پلاننگ چل رہی ہے؟ ساتھ ہم نے دیکھا کہ نصرت صاحب کی خبر علی امین گنڈا-پور کے بارے میں، جو انہیں کہا کہ وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آئیں گے اور کے پی اسمبلی پہنچ جائیں گے، آخر میں وہ بات صحیح ثابت ہو ہی گئی۔ یہ جو کافی ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں، اس بارے میں آج نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سچویشن ویسی ہی رہے گی اگلے ہفتے تک یا کچھ چینجز آ سکتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ ایک تو یہ کہ میں نے جب یہ نیوز دیکھی علی امین گنڈا-پور کے بارے میں، آپ کے علاوہ 1-2 اور لوگ تھے جنہوں نے یہ بات کی، سر پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی شیورٹی سے بات کیسے کی تھی کہ علی امین گنڈا-پور آ جائیں گے کہیں سے؟ مطلب آپ کے سورسز نے آپ کو پہلے سے بتا دیا تھا؟ کوئی سورسز آپ کو نہیں بتاتے ہوتے، بہرحال ابھی ٹھہر جائے 1 منٹ کو۔ سب سے پہلے آپ 2 چیزیں کنفیوز کر گئی ہیں۔ ایک آپ جو شنگھائی کوآپریشن کونسل کے لیے جو اس وقت جو جس کی تیاری ہائی سیکورٹی انتظام ہو رہے ہیں، آئی تھنک وہ فلی جسٹیفائڈ ہے۔ سر بیکاز آف دا سچویشن جو چل رہی ہے آج کل دھرنے اور پروٹیسٹ کی وجہ سے؟ ناٹ اونلی دیٹ، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند ہی روز پہلے کراچی میں بالکل اتنا پریسائز ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ اتنے بجے چینی فلاں گاڑی میں آ رہے ہوں گے، اور وہ تھے بھی چائنیز۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اور اب یہ کہ اتنے طویل عرصے کے بعد ایک تو چین کے وزیر اعظم یہاں آ رہے ہیں 11 سال کا، روس کے وزیر اعظم ہوں گے، ازبکستان کے ہوں گے، اور ابو آل انڈیا کے ساتھ جو کہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے، یہ بائی لیٹرل نہیں ہے، بٹ بھارتی وزیر خارجہ وہ بھی آ رہے ہیں اور بہت سالوں بعد ہے۔ اب ایسے موقع پر جو بھی پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ثابت کرنا چاہتا ہے اور یہاں پہ کیوس کو کریٹ کرنا چاہتا ہے، میرے منہ میں خاک کوئی بھی انہونا واقعہ ہو گیا تو ہمارے لیے کتنی سبکی کا باعث ہوگا، اور پھر سے ہم فیلڈ اسٹیٹ ثابت ہو جائیں گے۔ نہیں ثابت کیا ہونا، بہرحال ایک میسج جائے گا کہ یار آپ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس لیول کی کانفرنس کر سکیں، اور یہاں پہ کیا انویسٹمنٹ ہو۔ سر انڈرسٹینڈ کہ سیکورٹی جسٹیفائڈ ہے، لیکن جیم کر دینا پورے ملک کو، جو سر ایکچولی بہت دفعہ ہو چکا ہے نا پچھلے 1 مہینے میں، لوگ تنگ آ گئے۔ ہمارے ہاں نہیں لوگ تنگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لوگ ہمارے ہاں، میں نے بہت ساکھ کی سمٹس اٹینڈ کی ہیں، کولمبو میں ہم جاتے تھے تو ان دنوں تامل اور یہ اپنا وہ جو تھا وہ ٹائیگرز، اور ان کے ہاں دہشت گردی بہت تیز تھی۔ اب ان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کا ایک پورا یعنی کہ پورا ایک راستہ ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اس کے آگے جو ہے وہ پی سی ہوٹل ہے، اور اس کے آخر میں ان کے وہ ہوتا تھا کہ دائیں ہاتھ کو ان کے ہوٹل ہی ہوٹل ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ 1 وے ٹریفک کر دیتے تھے اور باقی سب کارڈن آف کر دیتے تھے۔ تو مطلب یہ ان کا ایک لیکن سولوشن نکلا ہے۔ باقی جو
ڈاؤن ٹاؤن جو ہوتا تھا وہاں پہ لائف اپنی جگہ جاری ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی بھی تو صرف ریڈ زون کو کارڈن آف کریں گے نا، لیکن راولپنڈی میں آپ پارا میں F10 F8 وغیرہ میں تو زندگی رواں دوا رہی. بس سر پرابلم یہ ہے کہ وہاں والے لوگ ادھر نہیں آ سکتے اور ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے، مطلب اسلام آباد پنڈی کے بیچ میں کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. 3 دنوں کے لیے ایسا واقعہ ہو گیا. مقصد یہ کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تو آئی ریکال کہ بہت دفعہ ایسے ڈھاکہ میں ایک مرتبہ ہم ساکھ کی سمٹ کرنے گئے تھے تو آلموسٹ کرفیو کا عالم تھا. سر پر پچھلے دنوں جو سچویشن چل رہی تھی جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ ایسی SCO کانفرنس کو ہی ڈیلے کرنے کے لیے یا اس میں ڈسٹربنسز کریٹ کرنے کے لیے ہو رہا تھا؟ ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ چونکہ ایک ہسٹری ہے اس کے پیچھے، کبھی 2014 میں چین کے صدر نے آنا تھا اور CPEC وغیرہ کا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے وہ چینی صدر یہاں نہیں آ پائے تھے چونکہ دھرنا ہو رہا تھا. بالکل. اور تمام تر داد فریاد کے باوجود عمران خان صاحب اس کو مؤخر کرنے کو تیار نہ ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن جو چینی صدر نے پاکستان کے لیے وقف کر رکھا تھا، اپنے ملک سے تو وہ نکل آئے تھے، وہ دن انہوں نے اسپینڈ کیا جا کے احمد آباد گجرات، اور وہ پھر مودی کے آبائی گھر گئے. اور یہ وہ ہمارے لیے کتنی وہ شرمندگی کا باعث تھا کہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے، اور اس ملک کا صدر بجائے یہاں آنے کے ہمارے نام نہاد ازلی دشمن کے آبائی شہر میں جا کے ان کے آبائی گھر میں چلا جائے. کیونکہ سر اس وقت دھرنا پیک پہ تھا اور وہ اس کو نہیں روکنا چاہ رہے ہوں گے. اس لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے 2 and 2 4 کر رہے تھے. کس حد تک وہ درست ہے یا نہیں ہمیں کسی کی نیت پر تو اب ہم چیک نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات درست ہے کہ SCO جو ہے وہ ان دا گیون سچویشن، جبکہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک انفلوئنس کی کافی کھلی قسم کی ایک جو ہے وہ کمپٹیشن شروع ہو گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایران اسرائیل صورتحال ہے، روس یوکرین ہے، ہمارے اپنے انٹرنل بہت سارے فالٹ لائنز ہیں. ان میں ہوتے ہوئے جو ہے کوئی نہ کوئی اگر تخریب کاری کو آپ رد نہیں کر سکتے. سو وی نیڈ ٹو بی فلی الرٹ. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا صبر دکھانا چاہیے، وہ کوئی اتنی بری بات نہیں. سر یہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جیسے PTI والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اگر آپ ابھی پچھلے ویک تک کے پروٹیسٹ کرنے دیں، دھرنا کرنے دیں، تو ہم آپ کی کانفرنس ڈسٹرب نہیں کریں گے. از اٹ پاسبل کہ بیک اینڈ پہ یہ بات ہو رہی تھی؟ کوئی ایسی بات کہ PTI نے خود یہ بات کی ہو؟ کس سے بات کی ہو؟ سر جو ہمارے ہیں فورسز جن کا ہم نام نہیں لینا چاہتے. کیوں؟ بٹ سر ڈو یو ریئلی تھنک کہ ڈسٹربنسز ابھی تو خیر آبویسلی جو ہو رہا ہے خیریت سے ہو جائے کانفرنس، لیکن رکاوٹیں ڈالی جاتی تو ہیں سر، اینڈ آئی ڈونٹ مین کنٹینرز والی رکاوٹیں. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، تو ظاہر ہے اس کے باوجود آپ لک ایٹ دی ادر سائڈ، نہ کہ اس سب کے باوجود ہو رہی ہے کانفرنس. اور اگر اس کانفرنس کے لیے 3-4 دن کے لیے آپ کو ذرا تھوڑی سی سفوکیٹنگ سیکورٹی برداشت کرنا پڑ رہی ہے تو وائی ناٹ. سر بٹ پچھلے جب ہم بات کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ PMLN یا PDM جو بھی حکومت آئی اس نے لوگوں کے دلوں میں ایک فرسٹریشن کریٹ کر دی اسی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، جو کہ ابھی بھی ہے. لیکن could this be the first step جو بہتری کی طرف لے جائے اکانومی کو؟ یہ پھر وہی بات ہے، پتہ نہیں آپ کیوں اس بارے میں آپ کی سوئی اٹک گئی ہے کہ SCO. سر میں مہنگائی کی بات کر رہی ہوں، اکانومی کی بات کر رہی ہوں. SCO کا ڈائریکٹ کیسے مہنگائی سے تعلق ہو سکتا ہے؟ مہنگائی کے فیکٹرز ہیں، روس یوکرین وار ہوئی، اس کی وجہ سے تیل اور گیس کی قیمتیں ایک دم سے آسمان پر چلی گئیں. اس کے بعد ہم نے IMF کے ساتھ جو وعدے وعید کر کے جو ہم نے وہ یعنی سابقہ عمران خان کے دور میں جو پیکج لیا تھا، وہ ہم نے جب شوکت ترین آئے ہم نے کہا گو ٹو ہیل، کہ ہماری رونق لگ گئی تھی. اور اس کے بعد یہ کہ امریکہ نے IMF نے کہا کہ اوکے فائن دین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو. اس کے بعد پھر ایک دن جو ہے وہ عمران خان صاحب ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، وہ منجمد کر دیتے ہیں بجلی کی قیمتیں، پیٹرول کی قیمتیں، اور قومی خزانے سے آپ اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں تھا، ایونچولی سسٹینیبل نہیں ہوا. اب کسی کو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی ذمہ داری لیتا، وہ انہوں نے لی نہیں. اور یہ اتنے بیوقوف ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑے سیاستدان بنتے ہیں، یہ ایک دم سے لپک کے شہادت کی طرف بڑے. انہوں نے کہا ہم حکومت لے لیتے ہیں، اور انہوں نے حکومت لی. اب اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی تو اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا فوری الیکشن کرواتے. یہی بات ہے سر، ہم بہت دفعہ اس پر وہ انہوں نے نہیں کیے.
اور وہاں پہ لوگوں کے سامنے حق رکھتے, سچ بولتے, کہتے کہ جناب یہ صورتحال ہے, ہمیں ووٹ دیں, آپ کے 2-2.5 سال بہت برے گزریں گے, ورنہ اسے ہی دے دیں. فیصلہ تو کرنے دیتے ہیں نا کسی کو. آپ نے کہا نہیں ہم بقیہ مدت پوری کریں گے. اس دوران قمر جاوید باجوہ جو ہے وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے رہے. ایک طرف اس سے سنتے تھے میر جعفر, میر صادق. ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم ساری بات کرتے ہیں, قمر جاوید باجوہ کو ہم یاد نہیں رکھتے. اس نے جو ملک کے ساتھ تباہی کی ہے وہ اس کا ہم ذکر نہیں کرتے. مین رول تو ان کا ہی تھا. وہ ایک اور ایکسٹینشن کے لیے مرے جا رہے تھے موصوف. تم سڑک پہ تانے سن رہے ہو میر جعفر, میر صادق, اور وہ ادارہ جس کی وجہ سے تم اس ملک کے خدا بنے ہوئے تھے 6 برسوں تک, اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. اور آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے عارف علوی کے جو ہے وہ دفتر میں چھپ چھپ کے مل رہے ہیں. آف دی ریکارڈ سے نیگوسیشنز چل رہی ہوتی تھیں, ساتھ یہ میر جعفر, میر صادق کی بات ہو رہی ہوتی تھی. یہ وہ بات کرتا ہوں تو اس طرح کے جب آپ کھلواڑ کریں گے تو یہ ہوگا آپ کے ساتھ. تو سر یہ دس از جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن, مطلب یہ تو نہیں, اٹ کین ناٹ فکس سو مینی پرابلمس ایک دم سے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو فکس سو مینی پرابلمز ان دیٹ, بٹ دا فیکٹ از کہ ایک تھوڑا بہت ایونٹ ہے. آپ کیوں آپ کی ایک ہی موضوع پہ آپ اٹک جاتی ہو, مجھے سمجھ نہیں. سر میں تو اکانومی کے حساب سے کہہ رہی تھی. اکانومی کے حساب سے اس طرح کیا, یہ وہاں پہ کوئی صنعتی میلہ تو نہیں لگنا ہے نا, یہ کوئی انڈسٹریل ایگزیبیشن نہیں ہو رہی ہے. جو سمٹس ہوتی ہیں, یو این کی جنرل اسمبلی کیوں ہوتی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, ہوتی ہے نا. تو اس طرح کا ایک ایونٹ ہے. جنرلی سر لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا ہائی پریڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی, آپ نے پھر سے راستے بند کر دیے, سیکورٹی پھر آپ نے ہائی کر دی. جو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اٹ از دا نیڈ آف دی آور, لیکن سر ہر دوسرا پاکستانی ویسے جو ہے پاسپورٹ لے کے تو کبھی ڈنگیاں لے کر کبھی آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں سر. یہی تو اور آپ کے ہاں اگر کوئی پھر کہ ہائے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا آپ یا تو دنیا سے کٹ کے رہو یا دنیا کے ساتھ ہو. یہی تو دنیا لوگوں کی ڈبل گیم ہے کہ وہ انہیں جو موقع ملے گا وہ کرٹیسائز کریں گے. ہم لوگوں کی جہالت کو اگر ایک جاہلانہ بات ہو رہی جی سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے لوگ ہائے اللہ یہ بند ہو گیا. بھائی 25 کروڑ کا ملک ہے, کتنے شہر ہیں, ایک شہر اسلام آباد میں جس میں بلینز کا نقصان ہو جائے گا میں جو ہے کیسے نقصان ہوگا, کون سے بلینز کا نقصان ہوگا بھائی. ریڈ زون کے اندر کوئی کیا ہو جائے گا. ویسے جو آپ کے ساتھ یعنی کہ جیسے پتہ نہیں کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. نہیں سر یہ پوائنٹ اچھا ہے آپ کا کہ ویسے تو سب باہر جانے کے لیے اور ہر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے جو ہے انتظار ہو جی ساڑھا کو دال ہو آؤ, کوئی واقف ہے جی ساڑھا کو ویزا دو آؤ, یہ وہ. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہو تو وہ بس فنگر پوائنٹنگ کرنی ہے. ایسے ہی بس یہ کہ مطلب کہ یار بیسیکلی ہم ایک فرسٹریٹڈ قوم ہے, غصہ نکالتے رہتے ہیں. اور یہ کہ ایک ایونٹ ہوتا ہے بٹ ٹھیک ہے, اس کو اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو فوکس کر کے کہ پتہ نہیں اس سے کیا ہو جائے گا, نقصان فائدہ. ہر چیز نقصان فائدے میں نہیں ہم تول سکتے ابھی سر, اٹس ٹو ارلی. اٹس این ایونٹ. اور یہ ایونٹ از نو جوک کہ آپ کا انڈیا کا بھی فارن منسٹر آئے گا, اٹس نو جوک کہ چین کا وزیر اعظم آپ کے پاس 11 برس بعد آ رہا ہے, روس کا وزیر اعظم آ رہا ہے, مختلف ملکوں کے ملا کے ایران کا وزیر خارجہ آ رہا ہے. اس تمام تر کے باوجود پلیز نو اٹس این ایونٹ. اور یہ ایونٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایک ملک ہے, ملک کی طرح عالمی برادری میں رہنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو سچ ایونٹس, دیٹس اٹ. بس اس کو اس چیز کو بس ایسے ہی دیکھیں, اس کو کوئی ایگزیجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگوں کو بہت شوق ہے ڈھول بجانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اٹس ان ون وے اٹس اے گڈ تھنگ کہ چلیں جی ایک اتنے طویل وقفے کے بعد آپ کے ہاں ایک جو ہے تو ابھی بس فی الحال یہیں تک پھر رکھیں اس بات کو, پھر لیٹس سی کہ اس کا کوئی اگر لانگ ٹرم افیکٹ, ناٹ جسٹ دس اسپیسیفک ایونٹ. لیکن سر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر جب لوگوں کو بات کرنی ہوتی ہے تو وہ تو کہاں سے بات کہاں لے جاتے ہیں. اس چیز کو خالی ابھی ہم ایک سمپل ایک کانفرنس ہی سمجھیں. آپ کا اس عمر میں تو کم از کم یہ تو نہیں کرنا چاہتا کہ لوٹے لپاڑے اگر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں تو میں اس کا میں حصہ بن جاؤں, اپنا وقت ضائع کروں. پلیز آئی مین ایک بندہ جو اس وقت ہمیں سن رہا ہے بد نصیب, اس کو میں کیا میسج دے رہا ہوں, ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. بد نصیب تو نہیں ہے سر, نہیں وہ بد نصیب ہے نا بیچارہ کہ اس نے ہماری گفتگو سے وہ کیا ہے اس میں وہ سیکھ رہے ہیں. وہ سر اس وقت سوچ رہا ہوگا کہ کتنا بلینز کا نقصان ہو گیا راستے بند ہونے کی وجہ سے. کوئی نہیں ایسا سوچتا, کوئی بلین. سر آئی وش تھوڑی کلیئرٹی ہوتی لوگوں میں. بھائی لوگوں کو بہت زیادہ کلیئرٹی ہے, لوگوں کو ایک غصہ ہوتا ہے, چسکا لیتے ہیں, اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں, بس ٹھیک ہے نکال دیا. اب اس کو ہم یہ کہ جی سوشل میڈیا پہ یہ بحث جاری ہے,
تو سوشل میڈیا پہ تو بھی ذاکر نائک پہ بھی بہت بحث جاری ہے، پھر وہ زیادہ مزے کی ہے. اس میں بھی سر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک ڈسٹریکشن ہی تھی، آپ لوگ پلیز اس کے ہاتھوں بے وقوف نہ بنے، دس واز جسٹ اے ڈسٹریکشن، پوری ایونٹ ان کو بلانا. اس پہ آپ کو شرم نہیں آتی کہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے اور آپ کو یہاں کے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے امپورٹ کرنا پڑتا ہے بندہ ذاکر نائک. اور وہ بھی اس پر بھی پھر ڈیوائڈ ہو گئے لوگ کہ وہ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں یہ بات غلط کر رہے ہیں، پک اینڈ چوز. نہیں بس یہ ہے نا کہ اگر آپ کو یہی سوشل میڈیا کو زیر بحث لانا تو ذاکر نائک ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، جس پر ہم خیر بات نہیں کر سکے، بٹ اس لیے کہ آپ ایس سی او میں اٹک گئی خواہ کی بغیر کسی اس کے کوئی کہ بھائی کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہے، لوگوں کو بجائے ایجوکیٹ کرنے کے بارے. تو علی امین گنڈا پور کے بارے میں صرف میں آپ کو یہ بات بتا دوں، پلیز اس کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کوئی شخص آپ کو خبر نہیں دے رہا ہوتا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے خبر دینی چھوڑ دی ہے. ہم اوپینین کے، آپ جیسے ابھی وہ لگی ہوئی تھی جی وہ جی بلین کا نقصان، یہ وہ بھائی یہ کانفرنس ہوئی کیسے، ممکن کیسے ہوئی. یہ چیزوں کا ایک صحافت کا بیسک مقصد ہوتا ہے کھوج لگانا، تجسس، کیوروسٹی. اب وہ صاحب غائب تھے تو مجھے معلوم کرنا تھا بطور صحافی بھی، میرا فرض بنتا تھا کہ میں جانوں کہ وہ کہاں ہے، کدھر ہے. یہ مذاق نہیں ہے. 2 روز تک آپ کے ایک انتہائی اہم ترین حساس ترین صوبے کا وزیر اعلیٰ غائب ہے. غائب الزام لگ رہا ہے کہ ان کو جیسے مسنگ بنا دیا گیا ہے. تو نیچرلی یو ہیو ٹو دین فالو. اور اس میں آئی یوزڈ آل پاسبل سورسز وچ آئی کوڈ. اس سے پوچھ، میرا فون تو ایک لمحے کو نہیں میں نے روکا. سر آپ نے پہلے ہی وہ بات کر دی تھی جو پھر تھوڑی دیر بعد کہ جی آ جائے گا اسمبلی، کیونکہ مجھے پتا تھا اس سے بہت کم لوگوں نے یہ بات ویسے سوچی ہوگی کہ کہاں ہے وہ. سوچنے کی جب آپ رپورٹنگ چھوڑ دیں، آپ تو جب ادھر مائک پہ بیٹھتے ہیں آپ ایک واز دیتے ہیں اور یا پھر آپ کہتے ہیں بس حکومت جانے میں 2 دن رہ گئے، تالیاں، بس ہو گئی اوپینین. ان کے حساب سے خبر ہے 1 کروڑ اوپینین بن گئے، وہ طریقے ویور بن گئے. تو یہ سب اس طرح کا نہیں ہے. اگر آپ دیانتداری سے خبر کا تعاقب کریں تو یو آر ایبل ٹو گیٹ دا ریئل اسٹوری واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جب میں نے لکھا تھا اس وقت تک وہ پشاور حیات آباد پہنچ چکے تھے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات کر رہے تھے. اس سے پہلے انہوں نے لنچ کھایا تھا کراچی ادھر ہی، یعنی کہ پشاور پہنچ کے ہیلی کاپٹر میں یہاں سے گئے تھے بیچارے ہیلی کاپٹر میں گئے تھے، راستہ بھول گئے تھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہیلی کاپٹر پہ جانا پڑا. تو ان کو آ گیا اڑن کھٹولہ آئے گا میری لال پری کو لائے گا. تو ان کے لیے اڑن کھٹولہ آ گیا جیسے آتا ہے کہانیوں میں. تو بس اب وہ اتنے اچھے آدمی ہو گیا. دیکھیے کتنے بڑا اب تو وہ مرد بحران ثابت ہو رہے ہیں ریاست پاکستان کی. انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ کو انگیج کر کے جرگہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ بہت جلد انہیں محافظ ملت کا خطاب دینا پڑے گا. کتنا وہ ڈفرینس تھا ان میں، جو پی ٹی ایم کا جو جرگہ تھا اس میں اور جو جلسے میں ان کا ایک اوور آل وائب اور لک ہوتی ہے، فرق تھا کتنا دونوں چیزوں میں. اتنی تیزی سے چینج آ گیا ان کی پرسنالٹی میں. نہیں وہ تو بات یہ بات آپ کو بات نہیں پڑے گی. ہر 100 روپ دھارنے کے ماہر ہیں. ہی شوڈ ہیو بین این ایکٹنگ. ہی از اے گڈ ایکٹر. So you think کہ مطلب he could have made a good actor. وہ اتنے وہ ہیں like characters change کر سکتے ہیں. اچھا اور اس کے بعد دین اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولنا کون سے سیکھے ماشاء اللہ. خود پہلے ایک دن کہتے ہیں 2 دن تک میں خیبر پختونخوا میں ہی رہا ہوں، پھر کہتے ہیں میں 4 گھنٹے تھا ادھر پکٹ میں تھا، پھر مجھے پتہ چلا، پھر میں گیا اور یہ وہ. لیکن واٹ ایور ہی سیڈ ہی گاٹ اوے ود اٹ. سر یہ بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ دیں اور اس کے کوئی کانسیکوینسز بھی نہ ہوں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ہی از اے گڈ اسٹوری ٹیلر بہرحال. لیکن یہ کہ اب وہ اچھی ان کی دوستی ہو گئی ہے وفاقی حکومت سے. ہی از اے گریٹ فیسیلیٹیٹر. اس نے ریاست کو ایک بہت بڑے یعنی کہ اس سے بچا لیا شو ڈاؤن سے ود پی ٹی ایم. آئی تھنک ان کی ہی ڈیزروز کریڈٹ. او یس وائی ناٹ. چلے سر پھر اسی نوٹ پر ہم اس پروگرام کو بھی ختم کر دیتے ہیں. پھر لیٹس سی اگلے ہفتے دوبارہ کہیں راستے نہ بند ہو جائیں اور پھر بلینس کا نقصان نہ ہو جائے. ہوپفلی ناٹ سر. آئی جسٹ ویسے ہی کہی. ناظرین اگین بات وہی ہے کہ نصرت صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ خبر پر دھیان دیں تو بہتر ہے نہ کہ اوپینین پر.
انفارچونیٹلی اب سب اوپینینس دیتے ہیں, خبر کوئی نہیں دیتا. لیکن کیا اگلے ہفتے تک پھر سے یہی سچویشن تو کریٹ نہیں ہو جائے گی کسی اور وجہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے عرصے سے ہو رہا ہے؟ اور ونس اگین پلیز ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہو اس پہ یقین نہ کیا کریں. اوپینین ضرور بنائیں لیکن اس کو سچ اور فیکٹ کی طرح پیش نہ کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ہفتے اسی پروگرام میں. دیکھتے رہیے وی نیوز. میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.